بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل یحییٰ نے مارچ 1969 میں صدر ایوب کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اب جنرل یحییٰ ایک ہی وقت میں پاکستان کے صدر، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے۔ کیونکہ ایوب خان کے زوال کے اسباب وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً سیاستدانوں سے لڑائی کی بجائے ایوب خان کے دور میں سیاسی جماعتوں پر لگی پابندی کو ختم کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے ایوب کا بنایا متنازع آئین بھی منسوخ کر دیا۔ انہوں نے دسمبر 1970 میں صدارتی انتخابات کروائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات تھے جس میں ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول استعمال ہوا۔ انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات کہا جاتا ہے، لیکن ان شفاف انتخابات کا نتیجہ بہت خوفناک برآمد ہوا۔ انتخابات میں بنگال کے شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا اور 160 نشستیں جیت لی، لیکن ان کی جماعت مغربی پاکستان میں ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں 81 نشستیں جیتیں، لیکن مشرقی پاکستان میں وہ ایک بھی سیٹ نہ جیت سکے۔ پاکستان واضح طور پر دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ پورا مشرقی پاکستان شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور شیخ مجیب الرحمان آئینی لحاظ سے پاکستان کے نئے حکمران تھے۔ جنرل یحییٰ کی ذمہ داری تھی کہ انہیں اقتدار منتقل کرتے۔ اس مقصد کے لیے جنرل یحییٰ نے 1 فروری 1971 میں ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ پاکستان کو مشرقی پاکستان سے منتخب قیادت مل رہی تھی، لیکن اس تاریخی موقع پر بھٹو نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے شرکت سے انکار کیا بلکہ اپنے نمائندوں کو دھمکی دی کہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ بھٹو کو شیخ مجیب کے 6 نکات پر اعتراض تھا۔ بھٹو سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب کے 6 نکات پاکستان سے علیحدگی کے نکات ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ شیخ مجیب پر اعتراض کے باوجود بھٹو کو اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے تھی۔ بھٹو نے جنرل یحییٰ پر اجلاس ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ یحییٰ نے یہ اجلاس ملتوی کر دیا۔ اجلاس کا ملتوی ہونا تھا کہ مشرقی پاکستان میں آگ لگ گئی۔ بنگالی سمجھ گئے کہ مغربی پاکستان کی اشرافیہ ہمیں اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی۔ بھارت جو پہلے سے موقع کی تاڑ میں بیٹھا تھا، اس نے باغی گروہ مکتی بہانی کے ذریعے مسلح بغاوت شروع کروا دی۔ مکتی بانی کے مسلح گروہوں نے پاک فوج اور مغربی پاکستان کے حامیوں پر حملے شروع کروا دیے۔ یہ پاکستان بچانے کا آخری موقع تھا۔ اگر اس وقت بھی ایک اجلاس بلا کر اقتدار انتخابات جیتنے والے کے سپرد کر دیا جاتا تو شاید پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی، کیونکہ اب یہ اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ لیکن جنرل یحییٰ نے اقتدار منتقل کرانے کی بجائے یہ آخری موقع بھی گنوا دیا اور بغاوت کو چلنے کے لیے فوجی ایکشن شروع کر دیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فوجی ایکشن کو بھٹو سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کیا۔ پاک فوج نے مکتی بہانی کی بغاوت کو 9 ماہ میں کچل دیا، لیکن اس فوجی ایکشن کے نتیجے میں نفرت کی ندی کا پانی سروں سے بہت اونچا جا چکا تھا۔ دوسری طرف موقع کی تاڑ میں بیٹھے بھارت نے اپنی سازشوں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔
پاک فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ جغرافیہ ہمارے خلاف تھا۔ پاک فوج مرکز سے 1000 میل دور اور چاروں طرف سے دشمن پوری سپلائی لائن کے ساتھ گھیرا ڈال چکے تھے، جبکہ ادھر صورتحال یہ تھی کہ پاک فوج کی سپلائی لائن بری طرح کٹ چکی تھی اور مشرقی پاکستان کی سرزمین بیگانی ہو چکی تھی، شکست دیوار پر لکھی تھی۔ اس کے باوجود پاک فوج کے جوان بہادری سے لڑے۔ وطن کی خاطر ہزاروں جوان کٹ مرے، لیکن یہ ایک ہاری ہوئی جنگ تھی جسے طول تو دیا جا سکتا تھا لیکن جیتا نہیں جا سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی، اور پاکستان کو اپنی تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور 90,000 پاکستانی فوجی بھارت کے قیدی بن گئے۔ ملک ٹوٹ چکا تھا اور پاکستان مشرقی اور مغربی کی بجائے صرف پاکستان رہ گیا تھا، کیونکہ ملک توڑنے کا ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ آخری وقت وہ کون سا شخص تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچایا، تو اس کا نام ہے جنرل یحییٰ۔ جنرل یحییٰ اس لیے کہ ان کی بطور صدر اور کمانڈر ان چیف یہ ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو ایمانداری سے منتقل کرا دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان توڑنے کے تنہا ذمہ دار جنرل یحییٰ ہیں، کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتے۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہی جنرل یحییٰ کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ جنرل یحییٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کاغذ کی تحریر کے ذریعے اقتدار منتقل کر دیا۔ بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا۔ باقی زندگی میں جنرل یحییٰ زیادہ تر نظر بند ہی رہے۔ بھٹو کی پھانسی کے 1 سال بعد سکوت ڈھاکہ کا یہ اہم ترین کردار انتقال کر گیا۔ ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت جنم لیتی رہی، یہاں تک کہ علیحدگی کے صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کو نوجوان فوجی افسروں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ یوں صرف 10 سال کے اندر سکوت ڈھاکہ کے تینوں اہم کردار بھٹو، شیخ مجیب اور جنرل یحییٰ موت کی وادی میں جا سوئے۔ پاکستان میں اس سانحے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس محمود الرحمان تھے۔ اس کمیشن نے سکوت ڈھاکہ پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا اور سکوت ڈھاکہ کے عوامل بھی لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن چند مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے اسے شائع نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ رپورٹ کبھی سامنے نہیں آئی۔ اس کے کچھ حصے بھارت میں تو شائع ہوئے، لیکن پاکستان میں اسے کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت پر وہ کیا دباؤ ڈالا کہ انڈیا 90,000 فوجی آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا؟ جنرل ضیاء الحق کس طرح ایک اور مارشل لا لگانے میں کامیاب ہوئے؟